अस्सलाम वालेकुम। मेरा 14 साल देवर मेरे शोहर के काम पर जाते ही मुझसे मेरी शादी की वीडियो मांगता। कहता यूएसबी दे दो, टीवी में लगा कर दिखूँगा। मैं इसे दे देती, फिर वो अपना कमरा लॉक कर लेता। 1 घंटे बाद यूएसबी वापस करता और साथ 5,000 का नोट देता। अब मुझे शक होने लगा था कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जब ही एक दिन यूएसबी देने के बाद इसके कमरे में छुप गई, पर जैसे ही इसने टीवी पर यूएसबी लगाई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि टीवी पर तो मेरी रात के 8 बजे जैसे ही एक खबरों वाला चैनल लगाया तो वहाँ कोई टीवी प्रोग्राम चल रहा था जिसमें भाभी और देवर आपस में मिलकर बेचारे शोहर को धोखा दे रहे होते हैं। मैंने एक और चैनल लगाया तो लगभग वहाँ भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। मैंने बड़बड़ाते हुए टीवी बंद कर दिया कि आजकल के टीवी प्रोग्राम्स में तो इन्हें देवर भाभी और नंद भाभी के सिवा और कुछ मिलता ही नहीं लगाने को। बस हर तरफ देवर और भाभी के चर्चे होते थे। मैं इस लिहाज से खुशकिस्मत थी कि मेरा देवर 14 साल का था और मेरा बहुत एहतराम करता था। अभी मैंने टीवी बंद किया ही था कि मेरी नज़र वाला क्लॉक पर गई। रात के 8 बजे थे। अब तक तो मेरे शोहर को आ जाना चाहिए था। 5 बजे दफ्तर से छुट्टी होती थी और वो 6 बजे तक आ जाते थे, मगर आज 2 घंटे ज़्यादा हो गए थे और वो अभी तक भी नहीं आए थे। इन्हीं का तो इंतज़ार करते करते टीवी लगाकर बैठ गई थी कि थोड़ा वक्त ही कट जाए, मगर जब 9 बज गए तो मेरी परेशानी सबा निधि पर पहुंच गई कि मेरे शोहर को क्या हुआ, कहीं इनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। आखिर मैं अपने इकलौते देवर के कमरे में चली गई। वो सो रहा था। मैंने इसे जगाया और कहा कि जाओ अपने भाई का पता करो, अभी तक आया क्यों नहीं। अभी मैं इसे कह ही रही थी कि बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भाग कर गई और दरवाज़ा खोला तो मेरा शोहर सामने खड़ा था। अभी मैं इसकी खैरियत पूछने ही लगी थी कि नज़र इसके बराबर खड़ी हस्ती पर पड़ी और मेरी हस्ती जर्जलों की ज़िद में आ गई। वो मेरी सौकन ले आया था। मैंने दहल कर सीने पर हाथ रखा। ये मैं क्या देख रही थी, इसने ऐसा क्यों किया था। हमारे खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी को 4 साल गुजर गए थे और बस एक औलाद ही की कमी थी। लेकिन मेरे शोहर ने कभी इस बात का मुझे ताना तो नहीं दिया था और अब अचानक से शादी। मैं बेयकीन से वहीं खड़ी हुई और वो अपनी बेगम को अंदर ले आए। मैंने चिल्लाते हुए पूछा, आपने ये क्यों किया? अगर औलाद की इतनी ही चाह थी तो मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ? यूँ छुपकर धोखा देने की क्या ज़रूरत थी? मेरे शोहर ने भी गुस्से से कहा, मैंने औलाद की वजह से शादी नहीं की, तुम्हारी हरकतों की वजह से की है। मैं दंग रह गई कि कौन सी हरकतें, मैंने क्या किया है? मैं तो हमेशा अपने शोहर की वफादार रही हूँ। मेरे शोहर ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर मेरे सामने किया कि ये देख लो अपनी आंखों से, मुझसे पहले किस किस की बीवी रह चुकी हो तुम। मैं चकराह कर रह गई। इस इंकशाफ पर मेरा दिल चाहा कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मैंने इसका मोबाइल देखा तो मैं चौंक गई। वहाँ मेरी ही तस्वीरें और शादी की कुछ वीडियो थी। मैं देखते देखते सब समझ गई कि ये क्या हुआ है। मैं आज से 4 साल पहले माजी में पहुंच गई, जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी। मेरा नाम माह जबी है। मैं अपने वालिदैन की तीसरी बेटी थी। हम 7 बहनें थीं और भाई कोई नहीं था। एक अब्बा अकेले कमाने वाले और बाकी सब खाने वाले, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। अब्बा ने बेटे की ख्वाहिश में बेटियों की लाइन लगा दी थी और अब इनकी शादी की फ़िक्र में अब्बा वक़्त से पहले ही बूढ़े हो रहे थे। मेरी बड़ी बहन ने छोटी सी उम्र में ही घर के काम काज सीखने शुरू कर दिए थे और अम्मा से सिलाई सीखकर अब्बा के बोझ को थोड़ा कम करने की कोशिश करने लगी। दूसरे नंबर वाली बाजी ने भी सिलाई सीखकर लोगों के कपड़े सीने शुरू कर दिए। अम्मा और अब्बा को मुझसे भी यही उम्मीद थी कि मैं भी घरदारी सीखकर कुछ हुनर सीख लूं, मगर मैं शुरू से ही बागी तबीयत की हामिल थी। मुझे अपने घर का माहौल कभी पसंद नहीं आया था, जहाँ अपनी ख्वाहिशें मारनी पड़ती और एक एक चीज़ के लिए तरसना पड़ता। मैं अपनी बहनों की निस्बत थोड़ी गोरी चिट्टी थी और मुझे इस बात का पूरा पूरा एहसास था। मैं अपनी माँ और बहनों की तरह एक गरीब घर से दूसरे गरीब घर में हरगिज़ नहीं जाना चाहती थी। मैंने अपनी माँ से साफ कह दिया था कि मैं किसी अमीर घर में शादी करूँगी।
یا پھر ایسے کسی گھر میں جہاں لوگ زیبا نہ ہو اور میں رانی بن کر راج کروں۔ قسمت نے جلد ہی مجھے موقع دے دیا اور میری ملاقات عرفان سے ہوئی۔ میں اپنی دوست کی شادی میں گئی تھی اور وہ میری دوست کے بابا کا رشتہ دار تھا۔ اس کی خوبصورت پرسنالٹی کے پیچھے بہت لڑکیاں تھیں، مگر میں نے اپنی دوست سے صاف کہہ دیا کہ تم میری بات کرواؤ اس سے۔ اپنی دوست کے ذریعے میری اس سے بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ اکیلا ہے، ماں باپ نہیں ہیں، اپنے چھوٹے 10 سالہ بھائی کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی بہت اچھی جگہ نوکری ہے۔ میں نے سوچا مجھے اس سے بڑھ کر بھی کوئی رشتہ اچھا نہیں ملے گا۔ یوں میری دوست نے اس کو میرے لیے قائل کر کے ہمارے گھر رشتہ لینے بھیج دیا۔ اس کا چھوٹا 10 سال کا بھائی بھی ساتھ تھا۔ مجھے وہ چھوٹا سا لڑکا جو میرا دیور بننے والا تھا بالکل اچھا نہیں لگا، کیونکہ اس کی شکل پر صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی شادی سے خوش نہیں ہے۔ میں نے سوچا بچہ ہے، اس سے پیار سے پیش آؤں گی تو وہ مان جائے گا۔ میری شادی ہو گئی۔ ابھی میرا شوہر کمرے میں آیا ہی تھا کہ اس کے بھائی کی چیخ سنائی دی۔ ہم بھاگ کر باہر گئے تو وہ سیڑھیوں سے گر کر چوٹ لگوا بیٹھا تھا۔ میرا شوہر اسے اپنے ہی کمرے میں لے آیا اور باقی کی ساری رات وہ اپنے بھائی کی دلجوئی میں لگا رہا اور میں جلتی رہی۔ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ لڑکا اپنے بھائی کی شادی سے خوش نہیں ہے۔ اس نے اپنا بھائی شیئر کرنا برداشت نہیں ہو رہا۔ رفتہ رفتہ میرے شوہر کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، مگر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ چھوٹا بچہ ہے، تم اسے پیار سے ہینڈل کرو گی، وہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے پورے 2 سال اپنے دیور کے نخرے سہے، کوشش کی وہ مجھے قبول کر لے، مگر وہ الٹا اپنے بھائی سے میری الٹی سیدھی شکایتیں لگاتا اور مجھے ڈانٹ پڑواتا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ بس اب بہت اچھا بن کر دیکھ لیا، اب اسے گھر سے نکلوا کر ہی رہوں گی۔ میں نے اپنے شوہر کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ آپ کے بھائی کی دوستی اپنی عمر کے بڑے لڑکوں سے ہونے لگی ہے۔ کل میں نے اسے سگریٹ پیتے بھی دیکھا تھا۔ میں نے خود ہی سگریٹ کی ایک ڈبیا اس کے اسکول بیگ میں چھپا دی اور میرے شوہر نے جب تصدیق کی اور اس کی خاطر اسکول کا بیگ کھولا تو اس میں سے سگریٹ کی ڈبیا نکلی۔ وہ بہت کہتا رہا کہ یہ میری نہیں ہے، مگر میرے شوہر نے اس کی ایک نہ مانی اور میرے مشورے پر اسے گھر سے دور بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ روتا رہا، مگر اس کی اچھی صحبت اور بہتر مستقبل کی خاطر میرے شوہر نے اس کو گھر سے دور بھیج ہی دیا۔ وہ 2 سال سے وہیں تھا اور میری زندگی تو جیسے جنت ہی بن گئی تھی۔ کوئی پریشانی اور کوئی جھنجھٹ نہیں تھا، بس سکون ہی سکون تھا۔ میں خوش تھی کہ اب وہ 5-6 سال وہیں رہے گا۔ شروع میں تو اس کے چھٹیوں میں گھر آنا منع کر دیا تھا۔ میں بھی خوش کہ اچھا ہے چند دن بھی نہ آئے، مجھے امید تھی کہ اگلے سال بھی نہیں آئے گا، مگر میری امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب وہ اس بار کی چھٹیوں میں گھر آیا۔ میں نے پورے 2 سال بعد اسے دیکھا تھا۔ اس نے قد نکال لیا تھا اور 14 سال کا تو لگتا ہی نہیں تھا، اپنی عمر سے 2 برس بڑا ہی لگتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب کی بار وہ گھر آیا ہے تو ضرور پھر سے میرے خلاف محاذ کھولے گا اور اپنے بھائی کو میرے خلاف کرنے کی کوشش کرے گا، مگر میں اس وقت ہکا بکا رہ گئی جب اس نے مجھ سے اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگی۔ وہ بہت سلجھ گیا تھا اور پہلے کی طرح بدتمیز اور سازشی بھی نہیں رہا تھا۔ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتا تھا اور کھانا ہم دونوں کے ساتھ مل کر کھاتا تھا۔ میرے شوہر بھی اس کے بدلتی ہوئی عادت سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ ایک دن میرا شوہر کام پر گیا تو وہ مجھے کہنے لگا، بھابھی اپنی شادی کی ویڈیو دیجیے گا، مجھے دیکھنی ہے۔ اس وقت تو دیکھی نہیں، اب دل کر رہا ہے کہ دیکھوں۔ میں نے کہا وہ تو USB میں ہے۔ کہنے لگا ہاں تو USB دے دیں، میں ٹی وی پر لگا کر دیکھ لوں گا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور USB اسے لا کر دے دی۔ اس نے مجھ سے USB لے لی اور اپنے کمرے کو لاک لگا لیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ بھلا کمرے میں لاک لگانا کیوں ضروری تھا، مگر میں نے دھیان نہیں دیا اور اپنے کاموں میں لگی رہی۔ 1 گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آیا اور مجھے USB دے کر شکریہ کہا اور ساتھ ہی 5000 کا ایک نوٹ بھی پکڑا دیا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا یہ کس لیے؟ تو کہنے لگا آپ میری بھابھی ہیں اس لیے، اور کمرے میں چلا گیا، جبکہ میں تو دھنگ رہ گئی تھی کہ بڑی بات ہے، یہ اس قدر بدل گیا ہے۔ اکثر اب وہ شام کا کھانا بنانے میں بھی میری مدد کر دیتا تھا۔ اب میرا دل بھی اس سے صاف ہونے لگا تھا کہ اچھا لڑکا ہے،
वैसे भी 2 महीनों ही की तो छुट्टियां पर आया है, बाद में चला जाएगा। अगले दिन फिर से मेरे शोहर के काम पर जाने के बाद मुझसे यूएसबी मांगी। मैंने हैरत से पूछा, कल दी तो थी। कहने लगा, भाभी 1 घंटे में कहाँ पूरी देखी जाती है, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होता है, बाकी का वक्त मैंने पढ़ाई करनी होती है, इसलिए रोज़ थोड़ी थोड़ी करके देखूंगा। इसकी वजाहत पर मैं मुतमईन हो गई। इस रोज़ भी कमरा लॉक्ड करके बैठा रहा। 1 घंटे बाद यूएसबी वापस दी और साथ ही फिर से 5,000 का नोट भी। मैंने इसे देखते हुए बेहद हैरानी से देखा कि ये 5,000 किस लिए आए। कहने लगा, आपके लिए भाभी, आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं, इतनी परवाह करती हैं, ये उसका इनाम है, रख लें। भाई के ही पैसे हैं जो उन्होंने मुझे दिए थे। अब अगर आप भाई को बताएंगी तो वो फिर से आपसे लेकर मुझे दोबारा दे देंगे, इसलिए भाई को सोच समझकर बताइएगा। मेरे शौहर ने मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मगर इसके बावजूद मैं लालच में आ गई। वो अब रोज़ाना ऐसा ही करता। शौहर के काम पर जाने के बाद यूएसबी मांगता और कमरा लॉक कर देता। 1 घंटे बाद यूएसबी के साथ 5,000 का नोट भी देता था और कहता था, भाभी इन पैसों को संभालती जाएं और जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं तो फिर शॉपिंग पर जाइएगा। मैं अब कभी कभी शक में मुबतला हो जाती कि इतने पैसे इसके पास आ कहाँ से रहे हैं। मेरा शोहर इतना भी मेहमान नहीं कि इससे रोज़ के 5,000 जेब खर्च करिए दे दे। फिर कौन देता है। 1-2 बार मैंने इसे एक एटीएम कार्ड जेब में डालकर बाहर जाते देखा था। शायद इसने अपना कोई अकाउंट बना लिया था या फिर वो मेरे शोहर के अकाउंट से पैसे निकाल रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर पैसे मेरे शोहर के अकाउंट से निकल रहे होते तो मेरे शोहर को लाजमी पता चल जाता। अब मुझे इसका कमरा लॉक करके शादी की वीडियो देखना भी शक में डाल रहा था कि कमरा बंद करने की क्या तक बनती है। मैंने 1-2 बार कमरा खुलवाने की कोशिश की, मगर इसने दरवाज़ा ना खोला और पूरे घंटे बाद ही खोला। कहने लगा, भाभी जब मैंने कमरा बंद किया होता है तो दस्तक ना दिया करें, मैं बहुत ज़रूरी काम में मशगूल होता हूँ। अब तो मेरा शक में यकीन में बदल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। ये करता क्या है कमरे में, और सबसे बड़ा सवाल कि ये पैसे इसके पास आते कहाँ से हैं कि रोज़ एक 5,000 का नोट मुझे दे देता है। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे मालूम करना ही होगा कि यह सारा चक्कर क्या है, क्या छुपा रहा है वो। अगले दिन वो शाम के वक्त घर से बाहर निकला तो मैं भी इसके पीछे पीछे गई कि देखूं तो सही ये जा कहाँ रहा है। वो बैंक गया था। मैं बैंक देकर हैरान रह गई कि इसमें तो मेरे शोहर का अकाउंट नहीं है, फिर ये यहाँ क्या कर रहा है। इसकी तो उम्र भी इतनी नहीं कि इसका अपना अकाउंट बना हुआ हो, और फ़र्ज़ किया कि अगर बना भी हो तो वो कौन सा कमाता है जो इस तरह आकर पैसे निकलवाए। ये सब क्या था, मेरा सर चकराने लगा। बैंक से सीधा वो घर आया था और आते ही अपने कमरे में चला गया और कुछ देर बाद यूएसबी लेकर अपने कमरे में चला गया। मैंने कमरे के बंद के दरवाजे से कान लगा लिए और शादी की वीडियो थी। इसके बैकग्राउंड में तेज़ म्यूज़िक भी था, और अगर वो वीडियो देख रहा था तो म्यूज़िक की भी आवाज़ आनी चाहिए थी, मगर कमरे के अंदर सन्नाटा था, जैसे कोई कमरे में है भी या नहीं। अब तो मैंने पक्का फ़ैसला कर लिया कि मुझे खुद अंदर जाकर देखना होगा कि वो करता क्या है। मैंने प्लान बनाया कि मुझे क्या करना है। अगले दिन जैसे ही इसने शादी की वीडियो मांगी, मैंने इसे यूएसबी दे दी। इससे पहले वो अपने कमरे में जाकर बंद होता, मैंने कहा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं सोने जा रही हूँ, जब उठूँगी तो यूएसबी दे देना। कहने लगा, ठीक है भाभी। मैंने कहा, अच्छा जाओ ज़रा बाहर देखो कौन है। बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई है। वो जैसे ही बाहर वाले गेट की तरफ बढ़ा, मैं जल्दी से इसके कमरे में आ गई और सोफे के पीछे छुप गई। इसने लाउंज में आवाज़ दी। भाभी गेट पर कोई नहीं था और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं ऊपर होकर देखने लगी कि वो क्या करने वाला है। इसने अपना कंप्यूटर खोला और यूएसबी टीवी पर लगा दी। कुछ देर बाद वो अपने कंप्यूटर पर लगा रहा और फिर टीवी पर एक शादी की वीडियो चलने लगी। इस वीडियो को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ टीवी पर दुल्हन मैं ही नज़र आ रही थी, लेकिन बाकी सब कुछ मुख्तलिफ था। दूल्हा कोई और था, रिश्तेदार कोई और थे, शादी का सारा सेटअप भी और ही था। मेरे हवास खता हो गई कि यह क्या कर रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि मैं इस तरह किसी और वीडियो में। मैंने इसी वक्त अपनी जगह छोड़ी
اور اس کی طرف آ کر غصے سے دیکھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر از حد گھبرا گیا۔ اسے جیسے امید نہیں تھی کہ میں اس کے کمرے میں آ جاؤں گی۔ ہکلا کر پوچھنے لگا، بھابھی آپ یہاں میرے کمرے میں؟ میں نے کہا، ہاں تمہارے کمرے میں، کیونکہ مجھے شک ہو رہا تھا کہ تم اپنے کمرے میں گھنٹہ بھر لاگ لگا کر کیا کرتے ہو، اس لیے آج یہاں چھپ گئی کہ دیکھ سکوں، اور میں نے دیکھ بھی لیا۔ میں نے ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ مجھے جلدی سے بتاؤ، ورنہ میں ابھی تمہارے بھائی کو کال کر کے بلا لوں گی۔ وہ جلدی سے کہنے لگا، نہیں بھائی کو مت بلائیے گا، میں آپ کو سب سچ بتاتا ہوں۔ میں اصل ویڈیو میں ایڈیٹنگ سیکھ رہا ہوں۔ بھائی کو اور آپ کو صرف اس لیے نہیں بتایا کہ کیونکہ بھائی غصہ کرتے کہ پہلے تعلیم تو مکمل کر لو۔ وہاں بورڈنگ سکول میں بہت سے لڑکے ایڈیٹنگ کرتے تھے، تو ان کی طرف دیکھ دیکھ کر مجھے بھی شوق ہونے لگا اور میں بھی سیکھنے لگا۔ ہم لوگ صرف شوقیہ کرتے تھے، مگر پھر ویڈیو ایڈیٹنگ کے پروجیکٹس ملنے لگے اور ہمیں اس کے بدلے پیسے ملنے لگے۔ میں نے کہا، وہ سب تو ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میری شادی کی ویڈیو کیوں مانگتے تھے تم؟ اسے بھی اب ایڈٹ کر رہے تھے نا؟ کہنے لگا، بھابھی میں زیادہ کچھ نہیں کر رہا تھا، بس دلہا اور دلہن کے چہرے بدل رہا تھا۔ مجھے شادی کی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرنے کا پروجیکٹ ملا تھا۔ کام بس اتنا تھا کہ کسی کی بھی شادی کی ویڈیو ایڈٹ کر کے اس میں دلہا دلہن کے چہرے بدل دینا۔ میں بس یہی کر رہا تھا۔ آپ کی شادی کی ویڈیو ایڈٹ کر کے تھوڑی بہت تبدیلی کر کے نئی ویڈیو بنا لیتا تھا اور بہت سارے پیسے ملتے تھے، جن میں سے آدھے میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ابھی آپ جو دیکھ رہی ہیں ٹی وی پر، اس نے میں سب کچھ تبدیل کر لیا ہے، بس آپ کی جگہ آپ کسی اور دلہن کا چہرہ لگانا ہے، پھر یہ تیار ہو جائے گی۔ میں کچھ سمجھ نہیں تھی، لیکن کچھ ایسا تھا جو میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بھابھی اس میں کچھ غلط نہیں ہے، نہ ہی میں غلط کر رہا ہوں۔ لوگ اتنی مہنگی شادی کی ویڈیوز نہیں بنواتے، کیونکہ فوٹوگرافر اور مووی میکر لاکھوں روپے لیتے ہیں، اس لیے 10-15 ہزار دے کر وہ کسی کی بھی شادی کی ویڈیو میں اپنے چہرے فٹ کروا لیتے ہیں۔ میرے پاس تو کسی کی شادی کی ویڈیو نہیں تھی۔ آپ کی شادی کا خیال آیا تو میں نے سوچا کہ آپ سے ویڈیو لے لیتا ہوں۔ پلیز بھائی کو نہ بتائیے گا، وہ ڈانٹیں گے کہ پڑھائی کیا کرو، جبکہ پڑھائی تو میں کرتا ہوں۔ اکاؤنٹ بھی کسی اور کے نام پر ہے، مگر میں استعمال کرتا ہوں۔ میں اس کی ساری باتیں سن کر باہر آ گئی۔ جو کچھ وہ بتا رہا تھا وہ سب کچھ ٹی وی اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ اس نے میری جگہ کسی اور دلہن کا چہرہ ایڈٹ کر کے مجھے دکھایا تھا اور تسلی کروائی تھی، اور میں مطمئن بھی ہو گئی تھی۔ روز کے 5,000 مل رہے تھے، مجھے اور کیا چاہیے تھا، جبکہ میرا کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دماغ تو مطمئن تھا، مگر جانے کیوں تسلی نہیں مل رہی تھی۔ کچھ غلط ہونے کا کھٹکا دل کو ستا رہا تھا۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ میں نے نوٹس کیا تھا کہ اب جانے میرے شوہر کا رویہ کچھ بدلنے لگا تھا۔ اب وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے تھے، کام سے آتے ہی سو جاتے تھے۔ میں نے سوچا کہ کام کا پریشر ہوگا، اس لیے زیادہ سیریس نہ لیا، مگر اب اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی اس کی دوسری بیوی کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میرے شوہر نے میرے سامنے موبائل کیا اور کہا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم مجھ سے پہلے بھی شادی شدہ رہ چکی ہوگی۔ مجھے تمہاری پہلی شادی کے سارے ثبوت مل چکے ہیں۔ میں نے موبائل میں ویڈیو دیکھی تھی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی ویڈیو تھی جو اس دن میں نے اپنے دیور کے کمرے میں دیکھی تھی، جسے وہ ایڈٹ کر رہا تھا۔ میرے شوہر کے موبائل میں ایک شادی کی ساری ویڈیو تھی جس میں دلہن میں بنی ہوئی ہوں اور وہ کسی انجان نمبر سے سینڈ ہوئی تھی۔ میں روتے ہوئے بولی، یہ میں نہیں ہوں، یہ آپ کے بھائی نے ایڈیٹنگ کی ہے، یہ اس کا کام ہے۔ وہ روز مجھ سے شادی کی ویڈیو مانگتا تھا، یہ اس لیے کیا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے شوہر نے میرے دیور کو بلایا تو وہ آ کر سرے سے ہی مکر گیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تو ویڈیو بنانا نہیں آتی، ایڈٹ کیسے کروں گا۔ میں تو سناٹے میں ہی آ گئی، اس نے کیسے ایک دم رنگ بدلا تھا۔ میں نے تو اپنے شوہر کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ یہ تصویریں اور ویڈیو جھوٹ ہے۔ آپ صبح میرے محلے میں جا کر کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا، اس ویڈیو کا بھی معلوم کروائیں گے تاکہ پتہ چلے گا یہ نکلی ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں صبح سب پتہ کرواؤں گا، اگر تم سچی نکلی تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ اپنی دوسری بیوی کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اپنے دیور کی طرف دیکھ کے پوچھا، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ یہ سب؟
کہنے لگا آپ نے کیا کیا وہ بھول گئی؟ میں اپنے بھائی سے کتنا پیار کرتا تھا، مگر آپ نے بھائی کے دل میں میرے خلاف بدگمانی بھر دی اور مجھے اس گھر سے نکال دیا۔ میرے دل تو آپ کے خلاف تب سے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اتنا شکر ہے کہ مجھے ایڈیٹنگ آتی ہے۔ میں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو، ایک نقلی ویڈیو بنا کر مجھے میرے شوہر کی زندگی سے نکال دو گے؟ تو وہ جب وہ تحقیقات کریں گے تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ وہ ہنسنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ سب سچ سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد میرا بھائی آپ سے معافی بھی مانگے گا، مگر ایک کام وہ جو کبھی نہیں کرے گا، وہ اپنی دوسری بیوی کو چھوڑ دینا ہے۔ میرا بھائی اتنا اچھا ہے کہ وہ دوسری بیوی کی زندگی تباہ نہیں کرے گا۔ پھر آپ بھی اسی تکلیف سے گزریں گی جس سے میں گزرا تھا۔ آپ کو بھی بھائی کو شیئر کرنا پڑے گا، اور وہاں جو پیسے میں آپ کو دیتا رہا ہوں وہ آپ کے ہی ATM سے کسی اور بینک کے ذریعے نکلواتا رہا ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا خدا غارت کرے تمہیں، تمہاری اتنی عمر نہیں جتنی بڑی سازش رچائی ہے تم نے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا بھابھی، بورڈنگ اسکول میں آپ نے ہی تو بھیجا تھا، یہ سب کچھ میں نے وہیں سے سیکھا تھا۔ میں تو معصوم تھا، مجھے اس حد تک آپ لے کر آئی ہیں۔ میری تو چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، میں کل چلا جاؤں گا۔ کل کو اگر بھائی کو معلوم ہو بھی جائے کہ یہ میں نے سب کیا ہے تو کیا ہوگا، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن کتنا عرصہ، آخر تو میں خون ہوں ان کا، مجھے معاف کر ہی دیں گے۔ آپ سے بھی معافی مانگ لیں گے، مگر آپ کا تو نقصان ہو گیا نا، اب آپ کو بھی بھائی کو شیئر کرنا پڑے گا۔ وہ واپس چلا گیا۔ اس نے جیسے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ میں نے شوہر کو سچائی پتہ چل گئی، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، لیکن اپنے جذبات فیصلے کے پیش نظر دوسری شادی تو وہ کر ہی چکا تھا، اور اس لڑکی کو اب طلاق نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ میرے دیور نے ٹھیک کہا تھا، اب مجھے ساری زندگی اپنے شوہر کو شیئر کرنا پڑتا۔ وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے چکا تھا اور میرے پاس اب پچھتانے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔